السلام علیکم۔ پچھلی دفعہ سورہ الانعام کا جیسے کہ ڈسکشن چل رہا ہے، ہم نے آیتوں کو 143 تک میرے خیال پڑھا اور سمجھا ہے ابھی تک، اور آج ہم 144ویں آیت سے اس کو آگے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس کو کرنے سے پہلے جیسا ہم ہر بار کرتے ہیں، پہلے پچھلے ہفتے کا ریویژن کر لیتے ہیں، جو ہم نے پچھلے ہفتے بات سمجھی تھی اس کو ہلکا سے دوہرا لیتے ہیں تاکہ اچھے سے دماغ میں بیٹھ جائے۔ تو پچھلے ہفتے جو آیتیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اس میں اس وقت میں جو عرب میں موجود لوگ تھے، ان کے اندر جو اندھ وشواس، جو رسم و رواج چل رہے تھے، جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا دور تک، لیکن وہ دین کے نام پر کیے جا رہے تھے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور انہیں سرے سے رد کر دیا کہ یہ سب چیزیں دین نہیں ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو یہ دین نہیں ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ وہ کچھ چیزوں کو کھانا منع ہے، اپنی طرف سے بڑھا لیا ہے، کسی چیز کی کھیتی منع ہے، کسی کو پیٹھ پہ نہیں بیٹھ سکتے، سواری نہیں کر سکتے، کسی چیز پہ خدا کا نام لے کے اسے ذبح نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی کافی ساری انہوں نے من گڑھنت اپنی چیزیں گڑھ رکھی تھیں۔ اچھا، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ جو اس وقت پہ عرب میں مکہ میں جو لوگ رہتے تھے، وہ قریش جس کو ہم براڈلی بولتے ہیں، اور بھی قبیلے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے مذہب پہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی طرف سے ہیں، ان کے مذہب پہ ہم رہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو دین بنا رکھا تھا وہ پورا کا پورا من گڑھنت ہی تھا، وہ کوئی اصلیت اس میں نہیں رہ گئی تھی۔ انہوں نے سب کچھ اپنے آپ ہی بدل رکھا تھا، کیونکہ یہ ساری جو چیزیں انہوں نے ایڈ آن کر رکھی تھیں، بہت ساری اپنے لیے انہوں نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے لسٹ بنا لی تھی کہ یہ ہمیں نہیں کرنا ہے، یہ ہمیں نہیں کھانا ہے، یہ سے ہمیں کرنا ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہماری عورتیں کر سکتی ہیں، یہ ہمارے مرد کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے فطری مذہب سے ہٹتا ہے تو وہ ایک غیر فطری مذہب بنا لیتا ہے۔ فطری کا مطلب ہوتا ہے نیچر پہ۔ جب انسان نیچر سے ہٹتا ہے تو وہ بہت اپنے آپ کو ڈیفیکلٹ سچویشن میں ڈال لیتا ہے، کیونکہ خدا نے جو انسان کے لیے نیچر بنایا ہے، جو اس کا خدا کا کریشن پلان ہے، اسی کے مطابق اگر انسان چلے گا تو وہ آسان بھی ہوگا، اس کی زندگی بھی ہلکی پھلکی ہوگی اور شانتی ہوگی، پیس ہوگی۔ اور اگر وہ کریشن پلان سے الگ ہٹ کے اپنے لیے کچھ اور نیم بنائے گا، قانون بنائے گا، تو اس میں اس کو اور ڈیفیکلٹیز ہی بڑھتی چلی جائیں گی، کمپلیکیشنز ہوتی چلی جائیں گی۔ وہی ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا کمپلیکیٹ کر رکھا تھا بہت ساری چیزوں میں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ بنا لیا تھا، وہ سب اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے یہ کہا گیا تھا۔ تو اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی بات ہوئی تھی کہ یہ سب کرنے میں کیا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مذہب کے لیے کچھ ایکسٹرا کر رہا ہے تو کرنے دو، کوئی پورے سال روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو رکھنے دو، کیا دقت ہے؟ کوئی ہر 5 وقت کی جگہ 9 وقت کی نماز بھی پڑھنا چاہ رہا ہے تو بھی کوئی نقصان نہیں، کرنے دو اس کو۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ایسا کہا جاتا ہے نا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح سے پورے دن تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو بڑھانے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو دین کا جو اصل مقصد ہے نا، اس سے انسان ہٹ جاتا ہے، جو اس کا سارا فوکس جو ہے وہ ان باتوں پہ رکھ جاتا ہے جو کہ اس نے خود سے ایجاد کی تھی۔ اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ میں ایسے ایسے کروں گا تو خدا خوش ہوگا، تو میں اس طرح سے ہی اسی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کا دھیان اس باتوں پہ رہتا ہی نہیں ہے کہ خدا نے جو دین دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے، تاکہ لوگ اچھے سے آپس میں مل کے رہ سکیں، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کریں۔ اب وہ کیا ہے کہ جھوٹ سچ بولے گا، چوری چکاری کرے گا، بے ایمانی سے دنیا میں رہے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، ظلم کرے گا، ان چیزوں کو تو وہ کوئی بڑی بات نہیں مانے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنے یہ جو بنائے ہوئے رسم ہیں انہیں توڑ دیا، کہ اس کی فلاں چوپائے کے پیٹھ کا چربی کھا لی، یا اس کا کچھ ایسی چیز کھا لی جو اس کے لیے انہوں نے خود سے بنا رکھی تھی کہ حرام ہے، تو اس کو وہ بہت بڑی بات سمجھے گا، اس میں بہت احتیاط کرے گا، پوری باقاعدگی سے اس کام کو کرے گا۔ تو یہ بہت اسی لیے بری بات ہے کہ اس پہ فوکس شفٹ ہونے سے انسان کا جو دین میں جو بات ہے اس سے اس کا فوکس ہٹ جاتا ہے، اس کے اندر آخرت کی فکر ہٹ جاتی ہے، اس کا خدا سے کنیکشن ہٹ جاتا ہے، وہ خدا کا بھول ہی جاتا ہے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، بہت سارے جو لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ نماز میں اس طرح سے کھڑے ہو جاؤ، اتنے ڈگری پہ اس طرح رکوع کرو، اتنی دیر تک یہ، اور پھر سجدے میں آپ کی باڈی کا ایک ایک حصہ ٹچ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس اہتمام سے نماز پڑھیں گے تو وہ مانی جائے گی، ورنہ نہیں۔
اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کو سب سے بڑا مان کے اپنے آپ کو ڈال دینا اور اللہ کی بات کو ماننا. نماز کا مطلب یہ ہے، اللہ کو سب سے بڑا سمجھنا. اپنے اندر ہمارے ماڈسٹی آنی چاہیے نماز پڑھنے سے. ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں اور خدا سب کچھ ہے. لیکن جب ہم اس طرح نماز پڑھیں گے جیسا کہ ہمارے لیے بنایا گیا رسم و رواج کہ ایسے انگلی رکھنی ہے، ایسے کھڑی کرنی ہے، ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، ہم پورا فوکس اسی پہ رکھیں گے اور ہمارا دھیان یہ رہے گا کہ ہم ایسے کر لیں، ایسے بیٹھ جائیں، اس طرح غلط ہو گیا، وضو میں ہمارا یہ حصہ چھوٹ گیا. تو ہمارا جو وہ فوکس تھا، جو خدا سے کنیکشن کا تھا، جہاں وہ وقت تھا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتے، وہ نکل گیا اسی اس میں. تو یہی بات ہوتی ہے جب بھی ہم اپنے لیے کچھ ایکسٹرا چیزیں بڑھاتے ہیں جو کہ دین کا اصل نہیں ہے، تو ہم ان باتوں پہ زیادہ وہ ڈالنے لگتے ہیں. دوسرا ایک رواج اور بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے بتوں کو اللہ کے حصے میں سے دے دیتے تھے جو انہوں نے خدا کا حصہ نکالا ہوتا تھا. مطلب ان کے یہاں جو فصل وغیرہ ہوتی تھی اس میں ایک اللہ کا حصہ نکلا جاتا تھا اور ایک بتوں کا حصہ بھی نکالتے تھے وہ اپنے. اور اگر بتوں کا حصہ خراب ہو گیا یا اس میں کچھ کمی آ گئی تو اللہ کے حصے سے دے دیتے تھے. یعنی کہ ان کے دماغ میں خدا کا جو یقین تھا وہ اتنا نہیں تھا جتنا یقین یا ڈر انہیں بتوں کا تھا. انہیں لگتا تھا اگر بت ناراض ہو جائیں گے تو ہم پہ کوئی آفت نہ آ جائے. تو وہی بات ہے کہ آدمی شرک کرتا ہی اس لیے ہے جب اسے خدا پر یقین کم ہو جائے، بھروسہ کم ہو جائے. جب خدا پہ پورا بھروسہ ہوگا تو وہ شرک کرے گا ہی نہیں، کسی اور کی نہ تو عبادت کرے گا، نہ کسی اور کے بارے میں سوچے گا کہ اس کی کوئی امپورٹنس ہے. ہم خود اللہ کو اگر اس طرح سے مانیں گے کہ ہمارا پورا بھروسہ ہی اس پہ ہے تو ہمارا دل کہیں اور نہیں اٹکا ہوا ہوگا. ہم صرف اور صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کے سارے عمل کریں گے. لیکن اگر ہم نے کچھ اور چیزوں کو بھی اپنا فوکس میں زیادہ توجہ دے رکھی ہے، جیسے کہ اپنے بزنس کو یا اپنے پچھلی بار بھی کہا تھا اپنے فیملی کو، کسی بھی چیز کو اگر ہم نے اپنی زیادہ فوکس کر رکھی ہوگی تو وہ ہمارا زیادہ وقت لے گا، زیادہ ہمارا انرجی ہم اسی میں جائے گی. اور حالانکہ جانی چیز میں چاہیے خدا کے کاموں میں. جیسے کہ میں چھوٹا سا اگزامپل اپنی زندگیوں سے دے رہی ہوں، جیسے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں وہ وقت ہمارا اللہ کے لیے ہے، لیکن ہم کیونکہ اور چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں ہم سبھی لوگ، تو ہمارے نماز پڑھتے ہوئے وہ جو وقت اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، ہمارا وقت وہ دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے. ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس سے ہم نے یہ کہنا ہے، باقی ہماری پلاننگ چلتی رہتی ہے. تو یعنی کہ ہم نے وہ وقت جو خدا کے لیے نکالا تھا نا، اس میں سے بھی ہم نے اپنے شریکوں کو یاد کرنا شروع کر دیا. یہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں ایک طرح سے چھوٹے لیول پہ. تو یہاں پہ میں اپنے لیے یہی سمجھ پا رہی تھی کہ ہم کو ان چیزوں سے بچ کے اپنے آپ کو پوری طرح جب ہم فوکسڈ رہیں تو خدا کے لیے فوکسڈ رہیں اور اس کے علاوہ نہیں. تو یہ طریقہ جو سوچنے کا ہے کہ خدا ان چیزوں سے خوش ہو جائے گا کہ ہم اس کو اس طرح سے کچھ اپنے اوپر پابندیاں لگا لیں گے اور ایکسٹرا پابندیاں لگا لیں گے جتنی خدا نے نہیں لگائیں، اس سے زیادہ ہم کر لیں گے، تو یہ سوچ ہماری بالکل غلط ہے. جیسے کہ رہبانیت والی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنیاس لے لیں گے، شادی نہیں کریں گے، ہم ایسا جیون جئیں گے سنیاسیوں والا تو خدا شاید خوش ہو جائے گا، ایشور خوش ہو جائے گا. لیکن یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا داری والے زندگی میں جئیں، اسی کو جیتے ہوئے ہم خدا سے کنیکٹ ہوں اور خدا کی بات مانیں. وہ ہمارا ٹیسٹ ہے. تو وہ ہم اپنے اوپر ایکسٹرا اگر کچھ کر رہے ہیں، اس نے جو جس طرح سے چاہا اس سے بھی زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنے لیے مشکلیں ہی بڑھاتے ہیں. ہم اس کو اپنے نیچر سے الگ جاتے ہیں، خدا کے کریشن پلان سے الگ جاتے ہیں، جو کہ کبھی بھی نہ تو ہمیں کامیابی دلا سکتا دنیا میں اور نہ آخرت میں. دنیا میں اگر ہمیں لگتا بھی ہے نا کہ ایسا کرنے سے ہم دیکھو کتنے آج امیر ہو گئے، کامیاب ہو گئے، کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہم پورا فوکس اپنے پیسے کمانے پہ اور اپنے اس پہ لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو پیسے کمانے کی مشین بنا رہے ہیں، تو تب ہمیں لگتا ضرور ہے لیکن اندر سے ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہمارے پیس آف مائنڈ چلا جاتا ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا. تو اگر ہمیں سکون والی زندگی چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، تو پھر ہمیں خدا کے ہی نقشے کے مطابق چلنا پڑے گا. اور ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ یہ نہیں کہ خدا ان چیزوں سے خوش ہوگا، بلکہ خدا کو ہم ایسے ڈھونڈیں جیسا کہ ہمیں پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ وہ خدا نے ہی انسان کے لیے طرح طرح کے غذائیں پیدا کیں. یہ بتایا گیا تھا ہمیں کہ ہر طرح کے کھانے پینے کی چیزیں، جو کچھ زمین پہ رینگنے والی بیلیں ہیں، کچھ اوپر چڑھنے والی، کچھ درخت ہیں، ہر طرح کے پھل ہیں،
پھول ہیں، سبزیاں ہیں جو انسان کے لیے پیدا کی گئیں، تو یعنی دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا نے ساری کائنات، کچھ جانور ایسے ہیں چھوٹے، کچھ بڑے ہیں وزن اٹھانے والے، سواری والے، تو یہ سب دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ ساری کائنات خدا نے صرف انسان کے لیے ہی بنائی ہے۔ صرف ایک انسان ایسا واحد ایک مخلوق ہے خدا کی، ایسا کریشن ہے جس کے لیے ہر چیز بنائی گئی ہے۔ اگر انسان کو بھوک لگے تو اس کے لیے ہر طرح کا کھانا درختوں پہ لٹک رہا ہے، پیکٹ سمجھ لو، جیسے ایک پیکٹ لٹکے ہوئے وہ فروٹس کے طور پہ یا سبزیوں کے طور پہ۔ اگر انسان چاہے کہ مجھے کچھ، میری زبان کو کچھ ذائقہ ملے، تو ایسے ایسے فروٹس ہیں، نایاب فروٹس ہیں کہ آپ کھا کے دیکھیں، مزہ آ جائے گا آپ کے احساس کو، وہ مل جائے گا سکون۔ اگر انسان چاہے کہ وہ اس کی آنکھوں کو ایسا خوبصورتی دکھنے کو ملے، تو ایسے ایسے کائنات میں خوبصورت سینری ہیں کہ آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو پوری طرح سے سامان دیا ہے ہر طرح کا، کہ وہ اسے یوز کرے، ہر چیز اس کے یوز کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قیمتی چیز دی ہے۔ اور یہ سب سوچ کے انسان کو دماغ میں کیا آنا چاہیے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، بنا کسی کچھ کیے خدا نے مجھے اتنی قیمتی انعام دیے ہیں، سب کچھ، تو وہ اس کے دل میں ایک شکر آنا چاہیے، تو سب سے پہلی بات۔ دوسری بات اس کے دماغ میں یہ آنا چاہیے کہ جب مجھے یہ سب کچھ ملا ہے تو اب میری ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہ کہ میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں ان سب چیزوں کو ویسٹ نہ کروں۔ جیسے ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اگر وہ ہم دیکھیں کہ وہ ہماری چیزوں کو پھینک رہا ہے، گندا کر رہا ہے ہماری دی ہوئی چیزوں کو، تو کیسا دکھ ہوتا ہے ہمیں۔ تو ایسے ہی اگر ہم بھی خدا کی دی ہوئی ان سب انعامات کو، ان سب بلیسنگز کو ہم ایسے ہی مس یوز کریں کہ بس تھوڑا سا کھایا اور پلیٹ میں کھانا پھینک دیا، پانی پیا آدھا گلاس 2-3 گھونٹ مارے اور پھینک دیے، یہ ویسٹیج ہے۔ ایسے ہی کھانا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا، اس مال میں بھی ہم نے اپنے اوپر خوب خرچہ کیا، دل بھر گیا، ایسے پھینک دیا، پہنا نہیں کسی چیز کو، یہ ویسٹیج ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا، اسراف نہ کرو۔ مطلب اگر تمہیں کوئی چیز دی جا رہی ہے تو اسے ایک ذمہ داری کی طرح لو، اچھے سے استعمال کرو، جتنا تمہیں ضرورت ہے اسے لو، مگر دوسروں کا بھی دھیان رکھو اور ویسٹیج نہ کرو۔ دوسرے جو تمہارے آس پاس جن کے پاس کم ہے انہیں دو، اور خدا کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو یہ ساری جو ہے، یہ ہے اسپرٹ جو دین چاہ رہا ہے ہمارے اندر، کہ ہم اللہ کے بارے میں ایسے سوچیں، لوگوں کے بارے میں ایسا سوچیں، نہ کہ یہ کہ ہم یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں۔ اس سے دین سے، اس میں کوئی اسپرٹ نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی اور سمجھ میں آئی ہمارے بہت زیادہ، کہ خدا ہمیں کس طرح کی سوچ دینا چاہ رہا ہے، اور وہ کس طرح غلط اندھ وشواسوں سے، غلط ڈوز اینڈ ڈونٹ سے ہمیں دور کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ والی باتیں آگے کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ اگلی جو آیتیں ہیں وہ بھی انہی اسپیکٹ کو لے کے مزید ایکسپلینیشن دے رہی ہیں۔ آیت نمبر 144 سے اسکرین پہ آ رہا ہوگا آپ کے، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ پوچھو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں کے اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ مجھے دلیل کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تاکہ وہ لوگوں کو بہکا دے بغیر علم کے؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تو اس آیت میں ان جانوروں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ اس وقت مویشی جانور، کیٹلز جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، انعام، جو ہم سورہ انعام پڑھ رہے ہیں، انعام کا مطلب بھی کیٹل ہے۔ تو یہ کیٹلز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو اس وقت عرب میں تھے، یعنی کہ بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ۔ تو ان 8 جوڑوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے یہ بتاؤ کہ اللہ نے کیا حرام کر دیا، جو انہوں نے بنا رکھی تھی الٹی سیدھی رسمیں، اسی کے بارے میں پوچھ ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کیا تم حاضر تھے اس وقت جب اللہ نے یہ سب باتیں کہی تھی؟ کیا تم سب نے کسی نے سنا تھا؟ اور پھر اگر نہیں سنا تو اس سے ظالم کون ہوگا جو جھوٹ بول رہا ہے اس طرح اللہ کا نام لے کے، لوگوں کو بہکا رہا ہے بنا کسی علم کے؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تو اگر تم اس طرح کی ظلم کر رہے ہو، ظلم کا مطلب سمجھ لو گناہ،
تو تم اگر اس طرح ظلم کی راستے پہ چل رہے ہو تو پھر اللہ تمہیں کبھی راستہ نہیں دکھائے گا. کہو مجھ پر وحی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، اس میں تو میں کوئی چیز نہیں پاتا جو حرام کی ہو کسی کھانے والے پر. تو جو وحی آئی اللہ نے مجھ پہ بھیجا تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حرام کی گئی ہو، سوائے کس کو حرام کیا کھانے کی چیزوں میں سے؟ سوائے اس کے کہ مردار ہو، کوئی مرا ہوا جانور ہو، مطلب مردار مطلب مرا ہوا، یا بہایا ہوا خون ہو، مطلب خون کو لینا حرام ہے، خون پینا، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ کھانے کی چیزوں میں ناپاک ہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ناجائز ذبیحہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور چیز کا نام پکارا گیا ہو، یعنی کہ کوئی ایسا جانور جس کو اللہ کے نام کے سوا کسی اور چیز سے پکار کے، کسی دیوی دیوتا کے نام سے بلی دے دیا گیا ہو، تو یہ ہمارے لیے حرام ہے. تو یہ چیز تو واقعی حرام بتائی اللہ تعالیٰ نے، مرا ہوا جانور، خون، سور کا گوشت، یا پھر کسی اور کے نام سے ذبح کیا ہوا جانور. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، تو ہم جب کسی جانور کو استعمال کریں گے کھانے کے لیے تو اللہ سے پرمیشن لے سکتے ہیں اور اللہ کے نام لے کر اس کو ذبح کر سکتے ہیں، تبھی وہ ہمارے لیے حلال ہوگا. اگر ہم کسی اور کا نام لیں گے تو وہ تو اس کا کریٹر ہی نہیں ہے، اس نے تو بنایا نہیں، تو اس سے کیا فائدہ پرمیشن لے کے. لیکن جو شخص بھوک سے بے اختیار ہو جائے، نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے تو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے. مطلب اگر کوئی آدمی نافرمانی نہیں کرنا چاہ رہا، مطلب وہ اللہ کو ڈس اوبے نہیں کرنا چاہ رہا، نہ کوئی ظلم کرنا چاہ رہا، گناہ کرنا چاہ رہا، مگر اسے بہت بھوک لگ رہی ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل مر جائے گا اگر وہ نہیں کھائے گا، تو پھر اس کو الاؤڈ ہے، وہ کھا سکتا ہے کچھ بھی چیز. تو یہاں پہ اسلام کی فطرت کی بات بتائی جا رہی ہے. یہ فطرت ہے کہ اگر کوئی انسان مر رہا ہے تو پھر تو اسے الاؤ کرنا ہی پڑے گا. اسلام کوئی ایسی کبھی بھی پابندی نہیں لگاتا جو آپ کے بس کے باہر ہے. پھر آگے کیا بات کہی گئی؟ اور یہود پر ہم نے سارے ناخون والے جانور حرام کیے تھے، اور گائیں اور بکری کی چربی حرام کی، سوائے اس کے جو اس کی پیٹھ یا تڑیوں سے لگی ہو یا کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو. یہ سزا دی تھی ہم نے انہیں ان کی سرکشی پر، اور یقیناً ہم سچے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت تو ہمیشہ سے وہی تھی کہ جو چیز اس میں اب قرآن میں حرام بتائی گئی تھی وہی یہودیوں کو بھی حرام بتائی گئی تھی. لیکن یہودیوں نے بھی یہی کیا، اہل کتاب نے کیا کیا، انہوں نے بھی اپنے لیڈرز کی اور علماؤں کی باتوں میں آ کے اپنے آپ ہی دین کو چینج کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے بھی اپنے اوپر الگ الگ طرح کی پابندیاں لگانی شروع کر دیں کہ یہ نہیں کھا سکتے ہیں. انہوں نے یہ پابندی لگائی تھی کہ جو ناخون والے جانور جو ہے اس میں وہ ہونا چاہیے، اس کے کھر جو ہے وہ چرا ہوا ہونا چاہیے، اور وہ جگالی کرنے والا جانور ہونا چاہیے، ایسا کچھ انہوں نے شرط کر دی تھی. اور تو اس وجہ سے خرگوش کو انہوں نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا، ناخون والے سارے جانور حرام کر لیے تھے. تو یہ سب انہوں نے خود سے اپنے اوپر عائد کر لی تھی زبردستی، جیسے میں نے بتایا نا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہود پر ہم نے یہ سب تمہارا اپنا شریعت تم نے بنا لی، تم نے اپنا غلط کر لیا. کیونکہ یہود یہی کہتے تھے نا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، ہماری بھی اللہ کی کتاب ہے، ہماری کتاب میں تو یہ ناخون والے جانور نہیں کھائے جا سکتے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ سب کھا سکتے ہیں؟ تو پھر اس پہ یہ کہا جا رہا ہے یہ تو تم نے خود کر لیا. یہود پر یہ ساری ذمہ داریاں تو اپنے آپ ہی ڈال لی تم نے. بس اگر وہ تمہیں جھٹلائے تو کہہ دو کہ تمہارا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے. کہ تب بھی اگر یہود کہے نا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو حلال کیوں کرے گا، نہیں کر سکتا، تو کہہ دو ان سے کہ ہاں اللہ تو بہت رحمت والا ہے، تمہارے لیے پابندیاں تھیں، ہمارے لیے نہیں ہیں، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹل نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. وہ اگر کسی کو دیکھے گا کہ وہ غلطی کر رہا ہے تو وہ بچ نہیں سکے گا وہ انسان. اب جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک کرنے لگے، پھر ان کے مطلب ایک طرح سے پھر دیکھو ان کے پاس اور کیا ایکسکیوز، ہر طرح کے ایکسکیوز آتے تھے انسان کے. ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہر طرح کی بات کرتے ہیں. کبھی تو حرام حلال پہ بحث کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے کیسے تم بتا رہے ہو، ہم تو سالوں سے ان چیزوں کو حرام مانتے ہیں، تم الگ ایک دین لے آئے ہو، نئی بات کر رہے ہو، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. یہودی بھی کہنے لگے کہ نہیں یہ تو اللہ کا دین ہو ہی نہیں سکتا ہے، تمہارا تو دین ہم سے بھی میچ نہیں کرتا. تو پھر جو شرک کرنے والے تھے، پھر دیکھو انہوں نے اب جو آیت آ رہی ہے اس میں انہوں نے کیا عجیب سی بات کری. مطلب نئی باتیں نکلتی رہتی ہیں ان کے دماغ میں بار بار جب کوئی منع کرنا چاہتا ہے.
جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر لیتے. مطلب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تو پھر اللہ نے تو چاہا ہوگا کہ ہم اس کو حرام کر لیں یا ہم شرک کر لیں. اللہ کی چاہت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، مرضی سے ہوتا ہے، تو ایسے کیسے ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کرتے. اور آپ یہ بھی کہا کہ آپ یہ دیکھو کہ اتنے سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں تو اس میں ضرور اللہ کی ہی مرضی شامل ہوگی نا، کہ زیادہ تر لوگ اسی دین پر ہیں. آپ نئی بات بتا رہے ہو، آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی بات بتا رہے ہو. یہ انہوں نے پوائنٹ نکالا. اگر پوائنٹ سنو تو اس میں دم لگتا ہے نا کہ بھائی واہ کیا بات ہے، ہاں یہ بات تو صحیح ہے. اگر یہ اللہ کا دین ہوتا تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے، اس میں کیوں نہیں ہیں لوگ. اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں. تو ایسے ہی اس سے پہلے بھی جو لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کا، انہوں نے ایسے ہی الگ الگ شوشے نکالے، الگ الگ پوائنٹس نکالے کہ اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیں کہ ہاں ہم ٹھیک ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. تو ان لوگوں کو اللہ نے عذاب دیا تھا. ہم آگے بھی انشاءاللہ جب قرآن میں پڑھیں گے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ بہت سارے پروفٹس اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے دنیا میں، اور ان کی امتوں نے جب جھٹلا دیا ان کو تو ان کے اوپر ایسے عذاب آیا، اللہ نے ان کو عذاب دیا، سزا دی. تو اسی کی بات ہو رہی ہے. یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کرو؟ تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور محض اٹکلوں سے کام لیتے ہو. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے بھی یہی ہوا کہ جب بھی کوئی نبی آتا تھا تو اس کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے تھے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عذاب ہی ملتا تھا انہیں. تو تم جو بھی بات کر رہے ہو اس میں تمہارے کوئی مطلب کوئی دلیل نہیں ہے تمہاری باتوں میں. یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ زیادہ لوگ اگر ایک ساتھ ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر اکثریت کا ساتھ دو گے تو تم گمراہ ہوگے. مطلب یہ ضروری نہیں کہ جو زیادہ لوگ کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. اگر تم شرک کر رہے ہو زیادہ لوگ تو تمہیں لگے گا کہ اللہ یہی چاہ رہا ہے کہ یہی دنیا میں شرک ہونا چاہیے. تو یہ ایسا یہ کچھ نہیں ہے، بلکہ بات کچھ اور ہے. تم تو صرف اٹکل سے بول رہے ہو، اپنے دماغ سے پوائنٹ نکال لیا تم نے. ایک بات کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ کہو کہ پوری حجت تو اللہ ہی کی ہے. یعنی کہ پوری جو اسکیم ہے، جو پوری دلیل ہے وہ تو اللہ ہی کی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. تو اللہ کی اسکیم ہی یہ نہیں ہے. اللہ کی اسکیم کیا ہے کہ تمہیں آزاد رکھا اللہ نے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے ہدایت پہ آؤ، سچائی پکڑو. تو اگر اللہ چاہتا مجبور کر کے سب کو نیک بنا سکتا تھا نا. سب کسی کو آزاد نہ بناتا. سب کو جیسے فرشتے ہیں ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ تو سارے کے سارے نیک ہیں. اگر اللہ نے انسانوں کو بنایا تو ان کو، جیسے آپ سبھی جانتے ہیں اللہ کا کریشن پلان یہ ہے کہ انسان کو آزادی دی جائے. وہ اپنی آزادی سے اللہ کا راستہ پکڑتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ہے اللہ کو. اگر اللہ تعالیٰ آزاد نہ بناتا تو پھر کوئی شرک تھوڑی کر سکتا تھا، پھر تو سارے اللہ کے دین پہ چلنے والے بنتے. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کیسے ہم تو شرک اس لیے تو کر رہے ہیں اللہ چاہ رہا ہے، نہیں، اللہ نہیں چاہ رہا ہے. اللہ نے جو آزادی دی ہے اس وجہ سے تم کر رہے ہو. تو یہ پوری حجت ہے، یہ اللہ ہی کی ہے، یہ پوری دلیل اللہ کی ہے. کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس پر گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے. چلو تم گواہ لے کر آؤ اور بتاؤ کون گواہی دیتا ہے اللہ کے نام سے کہ یہ چیز حرام ہے. اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جھوٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، اللہ نے ہم سے کہا ہے. تو مگر وہ تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور تم ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو ان لوگوں کو ان کی جو بھی ان کی خواہشیں ہیں ان کو پورا نہ کرو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں برگلائیں اور تمہارے دین سے بھی تمہیں ہٹا دیں. تو تم انہیں بس بات کو پہنچاؤ. وہ جو اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی دلیل کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت پہ ان کا یقین نہیں ہے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں. انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی جوڑ لیا ہے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں. تو اس لیے وہ اب ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو تم ان کو بس بتا دو، باقی ان کا اللہ جانے، اور وہ اس بات کو سمجھ لیں گے. تو اگر وہ اپنے ایسے ایکسکیوز دے کر تمہیں بہکاتے ہیں، تمہارا دماغ وہ نہیں ہونا چاہیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اس طرح کی بات کر دیتا ہے کہ ہمارا بھی
ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ہم بھی سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ بات کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے. کئی بار ایسی باتیں نکل آتی ہیں کسی طرح سے، تو وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اگر ہم ان کو انالائز کریں، اچھی طرح کھول کر دیکھیں، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو بات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خدا کے نقشے کو جان ہی نہیں پا رہے ہیں. خدا کا نقشہ کیا ہے کہ انسان آزاد ہو، اپنی مرضی سے ایمان لائے، نہ کہ یہ کہ وہ زبردستی ایمان میں ڈال دیا جائے. تو یہ بات سمجھ میں آنی بہت ضروری ہے، جو زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں پاتے. تو یہ ہماری آج کی کلاس تھی. اس میں ہم نے مین یہی سمجھا کہ جو پچھلی دفعہ کے ہمارے اندھ وشواس والی باتیں ہو رہی تھی، تو وہ باتیں ہوئیں کہ کس طرح سے زبردستی کے پوائنٹس بڑھا بڑھا کے اپنی زندگیوں کو مشکل کر رکھا ہے لوگوں نے. اور دوسری یہ کہ اس کے باوجود بھی وہ بحث کرنے کے لیے لوگ الگ الگ طرح کے پوائنٹس لا سکتے ہیں، اور آپ کا ایمان بھی، آپ کے اندر جو بھروسہ ہے وہ بھی ہلا سکتے ہیں، آپ کا کنوکشن ہلا سکتے ہیں. تو اس کیس میں ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ پوری حجت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے ہوتا تو وہی ہے. انسان کو تھوڑا ٹائم کے لیے آزاد کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ انہیں ٹیسٹ کر کے دیکھ سکے. مگر ہمیں دوسروں کی وجہ سے خود پریشان نہیں ہونا، اپنا ایمان کمزور نہیں کرنا. ہمیں صرف دوسروں کو بتانے کی فکر کرنی ہے کہ سب کو بات سمجھ میں آ جائے. تو یہ آج کا ہمارا پوائنٹس تھے جو ہم نے پڑھے. چھوٹا سا ہی ڈسکشن تھا، اور کسی کا کوئی پوائنٹ ہو تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں. نہیں تو اس کو آج دعا کے ساتھ ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. یا اللہ، ہم تیرے اس کلام کو پڑھ رہے ہیں. یا اللہ تو اس کو ہمارے عمل میں بھی لا دے، ہماری سوچ میں بھی اس کو پیدا کر دے. ہم اپنے آپ کو اپنی طرف سے نہ سوچیں، اپنی خواہشوں کی طرح سے نہ سوچیں، بلکہ ہم اسی کی پیروی کریں جو اس کلام میں لکھا ہے. ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے قرآن کا مطلوب انسان بنا دیں. یا اللہ، ہمارے اندر جو تہ بتہ ہم نے اپنے اندر برائیاں، ناپاکیاں بھر لی ہیں، انہیں نکالنے میں ہماری مدد کر دیں. یا اللہ، ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں لیکن جیسے ہی دنیا میں جاتے ہیں تو اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، دنیا داری میں لگ جاتے ہیں. خدایا تو ہمیں معاف کر، ہم اس کو یاد نہیں رکھ پاتے. یا اللہ تو ہمیں اس پہ پوری طرح سے جمے رہنے کی توفیق دے، استقامت دے. سب سے بڑی بات استقامت ہے. ہم تجھ پہ ایمان لے آئے لیکن ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے، ہم ایمان میں کمزور نہ پڑیں، ہم آخرت میں تجھ سے اس حال میں ملیں کہ ہم شرمندہ نہ ہوں. یا اللہ، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنے آغوش میں لے لے. یا اللہ، ہمیں اپنا پاک بندہ بنا لے، ہمیں پاکیزہ کر دے. ہمارے اندر سے جتنی بھی ناپاکی ہے اسے چن چن کے نکال دے، ہماری کمیوں کو دور کر